السلام علیکم، میں ہوں سعید سادھو۔ آج اپنے آرٹیکل بلبل اور گلاب کے ساتھ۔ آپ نے اردو کے ہزاروں اشعار پڑھے ہوں گے جس میں بلبل اور گلاب کا بڑا یارانہ دکھایا جاتا ہے، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی مجھے کسی گلاب سے لمس وصولتے، کھیلتے یا اس کے قریب پھدکتے نہیں دیکھا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ نہ تو آپ کے پاس اصلی بلبل ہے اور نہ ہی گلاب۔ جیسے آج کل آپ کے شعروں میں کوزہ گر، کوزہ، شراب، جام اور دیگر بلند و بالا موضوعات پر بات کرنے والے شاعر نے ساری زندگی نشیاء کا تجربہ تک نہیں کیا، لیکن لکھا انہیں بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی میرے ساتھ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاں جس پرندے کو بلبل کہا جاتا ہے، نہ تو وہ گلاب سے رغبت رکھتا ہے، نہ اس کے نالے سنائی دیتے ہیں، نہ وہ باغ میں بسیرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ میری صبح ہوتی ہے باغ میں خدائے وحدہ لا شریک لہ کی شان بیان کرنے میں، پھر میں چونچ سے اپنے تازہ آمدہ پروں کو نہارتا ہوں اور مجھے گلاب اپنی جانب بلانے لگتے ہیں۔ میں دیکھنے میں کافی جسامت والا ہوں، پر میرا وزن بہت کم ہوتا ہے، سو میں آسانی سے قریب موجود باغ میں اپنی مرضی کا ایک پھول چنتا ہوں۔ اس لذت لمس کو سمجھنا یا سمجھانا بہت مشکل ہے، تو میں نزدیکی باغ کے کسی پسندیدہ منظر لیے گلاب پر جا بیٹھتا ہوں اور اپنے پیروں کے ناخنوں کے نشانات گلاب کی نازک پتیوں پر نہیں پڑنے دیتا، اور اس میں گھوم گھوم کر اپنے نازک، ملائم اور جگہ لینے اور دینے کے فن سے واقف جسم سمیت اندرونی حصے میں مکمل فٹ ہو جاتا ہوں۔ اب میرے ہر جانب میں خود ہوتا ہوں، میرا رنگ، میرا گلاب اور میرے گلاب کی دل فریب ترین خوشبو۔ سنا ہے اردو سماج میں گلابوں کی بہت سی قسمیں آ چکی ہیں، جن کے رنگ بہت رنگ برنگ ہیں۔ انسان ظاہری خوبصورتی کے چکر میں اندرونی و دائمی خوشی سے ہاتھ دھوتا جا رہا ہے۔ انسان یؤمنون بالغیب کو لگاتار ترک کر رہا ہے۔ وہ رنگ برنگے جعلی گلابوں کے رنگوں کی بنیاد پر دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، لیکن اس کے طفیل وہ نہ دکھائی دینے والی خوشبو کی الوہی خوشبو کو اگنور کر رہا ہے۔ انسان دیکھ بھال کر یقین کرنے کے دور میں داخل ہو چکا ہے اور یؤمنون بالغیب اور اس فلسفے سے جڑی ساری جزیات کو اگنور کرتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں گلاب رنگ برنگ تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوشبو ویسی نہیں۔ خیر، مجھے آسمان کی بلندیوں سے بھی اس گلاب کی خوشبو کھینچتی ہے، اور میں یؤمنون بالغیب کی تار سے جڑ کر سفر کرتے ہوئے اس گلاب کی پتیوں کو نقصان پہنچائے بنا اس کے اندر بیٹھتا ہوں اور اپنی نرم مگر تند چونچ سے اس کے اندر بند رہ جانے والی پتیوں کو نفاست سے کھولتا ہوں، اور اس کے سب سے اندر والی پتیوں کے ننھے گچھے کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ انسان اپنے قریب کسی پیارے سے بچے کو پا کر اپنے ہونٹوں میں دفن بوسوں پر قابو نہیں رکھ سکتے، اور بوسوں کا سیلاب اس خوبصورت بچے کے گالوں پر بہنے لگتا ہے۔ میں بھی گلاب کی اندرونی پتیوں کو دیکھ کر انہیں منہ میں لیے ایسے بلوتا ہوں جیسے آپ کے کسان صبح سویرے دودھ بلوتے ہیں، لیکن میرا یہ جبلی و جمالیاتی عمل یک طرفہ نہیں ہوتا، بلکہ گلاب اس میں میرا پورا ساتھ دیتا ہے۔ میں اندرونی پتیوں کو تب تک بلوتا رہتا ہوں جب تک میں تھک نہیں جاتا اور میری ناف سے سینے تک کوئی تسکین و تسلی نہیں پھیل جاتی۔ ایسا ہوتے ہی میں اٹھتا ہوں اور میری اس کارگزاری پر بیرونی کجا اندرونی بلو دینے والی پتیوں پر بھی کوئی شکن موجود نہیں ہوتی، اور میرے اس آنے جانے کے دوران گلاب کی کسی ایک پتی کے گرنے بلکہ کسی ایک پتی پر شکن تک کا نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، اس سے گلاب کا حسن دوبالا بلکہ سوبالا ہو جاتا ہے۔ گلاب اور بلبل از سعید سادھو۔ ٹھیک ہے علی؟